بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستثنیٰ کا اعراب یہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو مستثنیٰ کا جو اعراب ہے یہ 4 قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر ہے؟ جی آپ اس کو دیکھیں گے وائٹ بورڈ کو، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ پہلی قسم۔ یہ کیا لکھا ہے؟ دوسری قسم۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی یہ 4 قسمیں ہیں۔ جی ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مجرور کب، منصوب کب، منصوب اور بدل جی مجھے دیکھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے۔ مجرور کب؟ مستثنیٰ غیر کے بعد، سوا۔ یہ لفظ 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، سوا آ سوا آ۔ ایک سوا ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے برابر، اس کا معنی برابر نہیں ہے، اس کا معنی علاوہ، اس کا معنی بھی علاوہ، اس کا معنی بھی علاوہ۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا جی۔ اس کے بعد مستثنیٰ مجرور، اس کے بعد مجرور، اس کے بعد اکثر کے نزدیک مجرور۔ جی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ایک قاعدہ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی ہاشا مبتدا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جی اس کو یہ مطلب لفظ مراد ہوتا ہے اور یہ مبتدا ہوتا ہے، ہاشا للہ، اس کا معنی پاکیزگی ہے اللہ کے لیے۔ لیکن میں مستثنیٰ پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد مجرور، اس کے بعد مجرور، اس کے بعد مجرور، اس کے بعد اکثر کے نزدیک مجرور۔ جی میں آگے جا رہا ہوں۔ منصوب مستثنیٰ کب ہوگا؟ جی آپ مجھے ادھر بھی دیکھو، مجھے بھی دیکھو۔ میں نے پچھلے سبق میں جو مستثنیٰ کا میرا سبق ہے اس میں پڑھایا تھا کہ متصل کون ہوتا ہے؟ متصل وہ ہوتا ہے جسے متعدد سے نکالا گیا۔ مجھے ادھر کتاب چھوڑ، متصل وہ ہوتا ہے جسے جی مستثنیٰ متصل یعنی متصل وہ جس کو متعدد سے، پھر کلام موجب، پھر الا کے بعد۔ جی یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 متصل، کلام جو مستثنیٰ ایسا ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ جی میں موٹی مثال دینے لگا ہوں، والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا۔ یہ الا الذین آمنوا کیا؟ الا الذین آمنوا، یہ الذین آمنوا الا کے بعد، اس سے پہلے کلام موجب ان الانسان لفی، یہ موجب کلام، اور مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں ہے اور اس کو الانسان سے نکالا گیا۔ الانسان متعدد ہے، اس کا معنی سارے انسان۔ جی میں نے پڑھا دیا، میں آگے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے منصوب کی ایک صورت پڑھا دی۔ کیا کہا؟ مستثنیٰ منقطع جس کو متعدد سے نہیں نکالا گیا، یہ بھی منصوب۔ ما جان القوم یا جان القوم الا حمار، جان القوم۔ جی میں نے پڑھا دیا۔ مستثنیٰ مقدم ہو مستثنیٰ منہ پر، میں جا رہا ہوں۔ ما جاءنی الا زیدن احدن، سنا نہیں آپ نے؟ جو الا کے بعد ہوگا وہ مستثنیٰ ہے، اور یہاں مستثنیٰ منہ احدن ہے، لہذا یہ مقدم ہے تو منصوب ہے۔ جو مستثنیٰ ما خلا کے بعد منصوب، ما دا کے بعد، لیسا کے بعد منصوب، لائق۔ جی میں نے منصوب پڑھا دیا۔ میں پڑھانے لگا ہوں منصوب اور بدل۔ کیا پڑھانے لگا ہوں؟ جی توجہ ہے۔ اس صورت کے بننے کے لیے 3 شرطیں۔ کتنی؟ نمبر 1 الا کے بعد، ایک شرط ہو گئی۔ نمبر 2 کلام غیر موجب۔ نمبر 3 مستثنیٰ منہ مذکور ہو۔ نمبر 1 الا کے، یہ پہلی شرط ہے، یہ تو آسان ہے۔ کلام غیر، یہ بھی آسان ہے۔ کلام غیر موجب وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو، جس میں نہیں یا نفی یا استفہام، وہ کلام کون سا ہوتا ہے؟ غیر موجب۔ وہ کلام کون سا ہوتا ہے؟ جی یاد ہوا ہے؟ نفی نہیں استفہام ہو، یہ غیر موجب۔ اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو،
اس کا کیسے پتہ چلے؟ یہ توجہ کرو میں کیا کہنے لگا ہوں، لفظوں سے پتہ چلے گا اس کا، پہلی شرط کا، الا کے بعد آنکھوں سے پتہ چلے گا، آنکھوں سے، کس سے؟ جس کی آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں، آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے، نہیں تو کانوں سے۔ جب میں یہ پڑھوں گا ما جان القوم الا زیدن، اگر آنکھیں نہیں تو کانوں سے پتہ چلے گا الا کے بعد، آنکھیں نہیں تو کانوں سے پتہ چلے گا پہلے والا کلام غیر موجب، اور اس کا پتہ کیا کہا؟ ذہن سے چلے گا، اگرچہ کبھی لفظوں سے چلے گا لیکن اس میں دماغ پہ اس پہ زور دینا پڑے گا۔ پیچھے آپ نے دیکھنا ہے الا سے پہلے کوئی ایسا لفظ ہے جس کے نیچے متعدد افراد ہیں اور جن میں سے الا کے بعد والے کو نکالا گیا، آپ نے دیکھنا ہے کہ الا سے پہلے کوئی ایسا لفظ ہے جس کے نیچے کئی افراد ہیں اور ان میں سے الا کے بعد والے کو نکالا گیا، اگر ہے تو سمجھ لینا مستثنی منہ مذکور ہے۔ جیسے دیکھ ادھر ما جاءنی القوم، کیا پڑھا؟ الا زیدن، پہلی شرط الا کے بعد نظر آ گئی، کلام غیر موجب، پیچھے ایک لفظ ہے قوم جس کے نیچے کئی افراد ہیں اور ان میں سے زید کو نکالا گیا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، الا میں فٹ کرانے لگا ہوں، الا کے بعد ہے من، پہلی شرط فٹ کہ الا کے بعد، میں دوسری فٹ کرانے لگا ہوں عالم الغیب فلا یظہر، فلا جی میں نے دوسری فٹ کرا دی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہے الا من ارتضی سے پہلے کہ جہاں جس کے نیچے کئی ہو اور پھر من ارتضی کو اس سے نکالا گیا، پیچھے کا لفظ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کیا؟ یہ نکرہ ہے اور لا یظہر نفی ہے، نکرہ نفی کے بعد آئے اس میں عموم ہوتا ہے، لہذا احدا میں عموم ہے، من ارتضی اس میں داخل تھا، الا کے ذریعے نکالا، پتہ چلا مستثنی منہ بھی مذکور ہے۔ جو ایسا مستثنی ہوگا اس کے اندر دو اعراب ہے، منصوب اور منصوب کا، انہیں منصوب پڑھو، بدل کا مطلب ہے مستثنی منہ سے بدل بناؤ، مستثنی اب قوم سے زید کو بدل، تو بدل بنائیں گے تو یوں پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں الا من ارتضی، الا وہ اگر بدل بنائیں گے تب بھی منصوب، کیونکہ احدن، وہ جو مبدل منہ ہے، وہ جو مستثنی منہ ہے وہ منصوب ہے، تو جب من ارتضی کو بدل بناؤ گے تب بھی منصوب اور منصوب پڑھو گے تو تب بھی منصوب۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں، عامل کے مطابق اس کا نام ہے مفرغ، کیا نام ہے؟ کیا؟ اصل میں لفظ ہے مفرغ لاہو، کیا؟ فارغ کیا گیا، لاہو جس کے لیے، کس کو؟ عامل کو، اصل نام یہ ہے مفرغ لہو، جس کے لیے عامل کو، کہ عامل صرف اس میں عمل کر رہا ہے، عامل صرف اختصار کے لیے کہہ دیتے ہیں مفرغ۔ جی توجہ ہے، نحمیر ہدایتنا، ان میں اس کی بھی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک الا کے بعد، کیا؟ نمبر دو کلام میں، نمبر تین مستثنی منہ مذکور نہ، مستثنی منہ، یہ تین شرطیں ہیں، یعنی اس میں اور اس میں صرف ایک فرق ہے، یہاں تھا منہ موجود ہو، یہاں نہ ہو، اور سن رہے ہو الا کے بعد کلام میں غیر اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو۔ وہ یار کوئی سمجھ بھی آئی؟ لیکن توجہ کریں میں کیا کہنے لگا ہوں، کافیے میں ہے کہ یہ شرط ہمیشہ نہیں ہے، کبھی یہ والا کلام موجب میں بھی آتا ہے، ہاں یہ دو شرطیں پکی ہیں، الا کے بعد اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو، یہ دو شرطیں پکی ہیں، لیکن کلام میں غیر موجب والی قید اکثر ہے، یہ شرط اکثر ہے۔ بس میں فٹ کرانے لگا ہوں، پھر کسی دن صرف اجرا کرواؤں گا، کیا کروں گا؟ مستثنی کے اعراب کا کیا کرواؤں گا؟ انشاءاللہ نقشہ بناؤں گا۔ جی میں اس کی مثال دینے لگوں، عامل کے مطابق قرآن میں ہے لا یمسہ
الا المطہرون، کیا جی دیکھنا الا کے بعد مطہرون کلام غیر موجب، لیکن یہاں مستثنا منہ نہیں ہے، کیوں؟ ایسا پیچھے لفظ نہیں جس کے نیچے متعدد ہو اور اس سے مطہرون کو نکالا گیا، ایسا یہ ہے فعل اور یہ ہو ضمیر ہے جس کا مرجع قرآن، پیچھے تو کوئی لفظ ہی نہیں جس کے نیچے متعدد افراد ہو جن میں سے اس کو نکالا گیا، پتہ چلا الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے لیکن مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، لہذا یہ عامل کے مطابق لا یمسو کا یہ فاعل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سپیڈ کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ ہم نے آپ کو مستثنا کا اعراب پڑھایا، لیکن انشاءاللہ کسی دن خالی مستثنا کے اعراب کا کیا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔